اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلامتی ہو ان آنکھوں پر جو کربلائے معلیٰ پر نظریں جمائے بیٹھی ہیں، اور سلامتی ہو ان کانوں پر جو ذکر محمد و آل محمد سننے کے لیے منتظر ہیں، اور سلامتی ہی سلامتی ہے ان مبارک قدموں پر جو اپنے وقت کے امام عصر اجل اللہ فرج و شریف کی جانب گامزن ہیں۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہے سرکار دو عالم رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اہل بیت معصومین پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حسین والے، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد ظہیر عباس۔ میں ہوں ملک عمران، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم حسین والوں سے ملاقات کرواتے ہیں، اور آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ جو حسین والے ہمارے ساتھ موجود ہیں، راولپنڈی، اسلام آباد اور گردنواں کے عزا خانے اور عزادار مومنین سب ان کے نام سے واقف ہیں، اور بزرگ عزادار ہیں الحمدللہ کے سلام ان کے بہت اچھا طرز بیان ہے، جس انداز سے پڑھتے ہیں تو گریہ و زاری کا سما بن جاتا ہے۔ میری مراد کوئی اور نہیں، سید رضا علی کاظمی راولپنڈی اسلام آباد کی مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ اور سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت مختصر نوٹس پہ ہمیں وقت دیا اور ہمارے اسٹوڈیو کی رونق کو دوبالا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت ممنون ہوں زہر بھائی آپ کا، عمران بھائی آپ کا، اور آپ کے چینل کا، کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور میں آج یہاں موجود ہوں، اور آپ کے سامنے جو کچھ بھی ہوں وہ میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ انہوں نے کہا، میں اتنا بڑا کوئی مدعی اہل بیت نہیں ہوں، لیکن میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں مولا کے در کا ایک ادنا سا خادم ہوں، ادنا سا ایک مدعو۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ میں آپ کا اپنی پوری ٹیم کی جانب سے انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، اور ہمارے لیے خوش بختی ہے کہ آج ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، کس کا ذکر ہونے لگا ہے؟ یقیناً اسی کا ذکر کہ جس کے ذکر سے تمام ذکر زندہ ہیں، اور وہ اذکار کو حیات دینے والے ہیں، اور ہمیں اپنی پہچان دینے والے ہیں، حق کو حق کی راہ پر گامزن کرنے والے ہیں۔ اور میں ان اشعار کے ساتھ آگے بڑھوں گا کہ میں وہ سرکش نہیں، میں وہ سرکش جو نہیں آتا کسی زیر تاب، میں وہ سرکش جو نہیں آتا کسی زیر تاب، میں نہیں کرتا کسی سلطان دنیا کو سلام، مگر نام حسین ابن علی آ جائے تو میں غلام ابن غلام ہوں۔ اب میں باقاعدہ آغاز کیجیے گا ہماری محفل کا اپنے کلام سے۔ جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ اس کے جواب میں ریحان اعظمی نے کہا کہ میرا حسین ہے نہ تمہارا حسین ہے، دنیا و دی میں سب کا سہارا حسین ہے، اے جوش خوش ہو تیرا کہا ہو گیا امر، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے۔ اور دلیل کے طور پہ میں ایک ہندو شاعر بسوا جی کا کلام آپ کی خدمت عطا پیش کیجیے کرتا ہوں۔ عطا کیجیے۔ تیری دنیا میں اے خدائے حسین، تیری دنیا میں اے خدائے حسین، میرا کوئی نہیں سوائے حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ میرا کوئی نہیں سوائے حسین، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ اور میرا کیا ذکر میری ہستی کیا، میرا کیا ذکر میری ہستی کیا، انبیاء کے بھی کام آئے حسین،
انبیاء کے بھی کام آئے حسین، اور جان بھی دوں تو حق نہ ہوگا ادا، زندگی میری ہے عطائے حسین، زندگی میری ہے عطائے حسین، اور میں جو گنگا سے پہنچا کوثر پر، میں جو گنگا سے پہنچا کوثر پر، دیکھ کر مجھے کو مسکرائے حسین، دیکھ کر مجھے کو مسکرائے حسین، اور قید ہندو کی ہے نہ مسلم کی، دل پر درد میں جائے حسین، دل پر درد میں جائے حسین، اور اس کو جینے کا کوئی حق نہیں، جس کے دل میں نہیں ولائے حسین، جس کے دل میں نہیں ولائے حسین، سبحان اللہ، اور کوئی سمجھا ہے اور نہ سمجھے گا، ابتدا اور انتہائے حسین، ابتدا اور انتہائے حسین، گو محل دو لیکن عیب صبح، گو محل دو لیکن عیب صبح، بخدا دل سے ہوں فدائے حسین، میرا کوئی نہیں سوائے حسین، تیری دنیا میں اے خدائے حسین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت ہی احسن انداز میں ماشاءاللہ بارگاہ جناب سید الشہداء میں کلام پیش کر رہے تھے رضا کاظمی صاحب۔ پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ رضا صاحب، آپ کے جانب دوبارہ آؤں گا اور ایک روایتی سا سوال کروں گا کہ کب سے ماشاءاللہ یہ پڑھنے کا، ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اب آپ کو دیکھ کے مطلب شوق پیدا ہوا، ہم خود جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو دیکھ کے وہ اس میں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بھائی میں بہت چھوٹا تھا، میری بہن مجالس سے پڑھنے جا کرتی تھی، مجھے بھی عمر تو یاد نہیں، لیکن یہ کہ 12-14 سال یا 8-10 سال کی عمر ہوگی تو مجھے زنانہ مجالس میں ساتھ لے جاتی تھی۔ واہ واہ، تو میں وہاں سب سے پہلے مجھے ایک زنانہ مجلس میں مجھے بٹھا کے انہوں نے پڑھایا تھا، سب سے پہلے جو آپ کو موقع ملا؟ جی جی، ویسے میری امی بھی چونکہ پڑھتی تھی اور رات کو سوتے مجھے روایاں یاد کرایا کرتی تھی، تو اس طریقے سے میری یہ ابتدا ہوئی۔ پھر میں چونکہ بلونگ کرتا ہوں سرگودے سے، وہاں میں نوحے پڑھا کرتا تھا، نوحے پڑھتا رہا، پھر یہاں میں آیا 77 میں، اور
78 یا 79 میں یہاں میں نے 9 تک پڑھنے شروع کر دیے تھے. یہاں ناصر زیدی صاحب وہ میرے کزن بھی ہیں, انہوں نے جب یہاں مردانہ مجالس کا محرم کا اہتمام کیا تو سب سے پہلے میں نے وہاں پہ اسٹیج پہ پڑھنا شروع کیا. میں پرویز شوکت اور مولانا ذوالفقار جعفری صاحب وہاں پڑھتے تھے, اور جب سے اب تک یہ میرا خیال ہے تقریباً 40 برس ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے مختلف جگہ. اس دوران میں اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کربلا میں بھی پڑھا, شام میں بھی پڑھا, نجف میں بھی پڑھا, میں نے ایران میں بھی پڑھا. 8 بار کا میں ظاہر ہوں تینوں جگہ کا, اور پاکستان کا کوئی چھوٹا بڑا شہر ایسا نہیں ہے جہاں میں نے نہ پڑھا. ماشاءاللہ. میں تو یہ کہوں گا کہ راولپنڈی اسلام آباد میں سلام کا جو ایک سیگمنٹ ہے, مطلب تحت اللہ اس میں پڑھنا تو جانتے ہیں, مطلب ایک نوحہ خوانی ایک الگ پورشن ہے, لیکن سلام اور مرثیہ آپ سے ہی سیکھا ہے. بس یہ میں نے ایک اپنا انداز اپنانے کی کوشش کی ہے, بس یہ الگ ہے سب سے پڑھنے کا. اس کا کوئی اس کے بارے میں بتائیے گا سلام پڑھنے کی. دیکھیں نوحے کی ایک الگ ہے, نوحے میں چونکہ آگے ماتمی ہوتے ہیں اس میں, لیکن جو نوحے پڑھنے والے لوگ ہیں نا, وہ جتنے سلام پڑھ لیں, جتنے مرثیے پڑھیں, انہیں جو لطف, یہ عمران بھائی پڑھتے ہیں نوحے سے پوچھیں, جو نوحے پڑھنے میں مزہ آتا ہے نا وہ کسی نہیں آتا. لیکن چونکہ جب سے میں نے یہ شروع کیا اسٹیج پہ, اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس کا آپ کو فوری رسپانس ملتا ہے. جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اسٹیج پہ تو اگر آپ بہتر پڑھ رہے ہیں تب بھی اور وہ بھی, تو جو سامعین کی طرف سے داد ملتی ہے اس کا ایک الگ, پھر آدمی کو انکریجمنٹ ہوتی ہے, آدمی کوشش کرتا ہے. جی یہ رضا بھائی آج کل جو ہمارے نئے ینگسٹ ہیں, نئے ہمارے بچے, بہت شوق ہے پڑھنے کا, اور آپ سے کافی انسپائر ہے. آپ کو اپنا وہ جو ہے نا وہ بڑے مختلف انداز سے آپ کا جو پڑھنے کا انداز ہے اس سے متاثر. ان کو کیسے اپنی ٹریننگ کیسے کریں, ان کو کیسے تیاری کرنی چاہیے, اپنے سروں کو کیسے ٹھیک کریں, کس قسم کا کلام کا انتخاب کریں؟ عمران بھائی ایسا ہے کہ جس زمانے میں ہم نے شروع کیا, نوحے کی آغاز کیا اور پھر آگے اسٹیج پہ پڑھنا شروع کیا, اس وقت مشکل تھا. آج کل یہ بہت آسان ہے. میڈیا کی وجہ سے اتنی سپورٹ ملی ہے کہ آپ نیٹ پہ جائیں تو آپ کو اچھے پڑھنے والوں کا کلام مل جاتا ہے, اور اس سے آدمی سیکھنے کا بڑا موقع ملتا ہے. وہی آدمی اگر آدمی اپنے, ہمارے زمانے میں ہوتا تھا کہ ہم کلام لیتے تھے, اس کی طرزیں خود بناتے تھے, خود بناتے تھے اور پھر پڑھتے تھے. تو مجھے اس زمن میں جب میں شروع میں آیا تو ماسٹر عبداللہ تھے یہاں پہ ٹی وی میں, ان سے مجھے بڑی مدد ملی. نفیس احمد جو ستار بجاتے ہیں, ان سے میں نے بڑا لیا. پھر کچھ مجھے ایسا خود بھی آ گیا, تو میں خود یعنی موسٹلی طرزیں میں خود بنا لیتا ہوں اپنی, جو بھی میں نے ابھی پڑھا یہ میں نے خود طرز بنائی. تو چونکہ بعض دفعہ ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس یا ان سے آدمی رابطہ کرے, اور میں پڑھتا اتنا ہوں کہ مجھے اتنا زیادہ پڑھنا پڑتا ہے کہ میں ان سے تو میں خود ہی بس بنا لیتا ہوں. اس کا میں نے تھوڑی بہت میں نے ابتدا کی تھی سرگودے میں, نظام الدین میوزک والے ہیں, وہاں میں نے کوئی ٹریننگ لی تھی کیونکہ مجھے شوق تھا سنگر بننے کا, اور میں اس سلسلے میں لاہور بھی گیا. اور میں وہاں ریڈیو پاکستان میں جب میں نے کمپٹیشن ہوا تھا تو 52 لڑکے اور لڑکیوں میں میری سلیکشن ہوئی تھی, اور سنگنگ میں. جی ہاں. پھر میں ٹی وی میں جب کیا تو میں اور اے نیئر ایک ہی دفعہ آئے تھے, لیکن میرا چونکہ رجحان شروع سے سلام, نوحے اور اس کی طرف تھا تو میں پھر اس طرف آ گیا, تو میں نے اس طرح کیا. تو اب میں کو ٹی وی پہ بھی میرا خیال ہے مجھے تقریباً 35 سے 38 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ میڈیا پہ پڑھتے ہوئے. یہ ہم نے ٹرانزیشن میں دیکھا, ٹیکنالوجی کی جیسے زمانہ ہے, آپ نے میڈیا کی بات کی, اس میں میں ایک ٹیکنالوجی کے عنصر کو بیچ میں لے کے آتا ہوں کہ آج کل جو پڑھنے والے ہیں ان کا کام تو بڑا آسان ہے, ان کے پاس زبردست ساؤنڈ سسٹم ملتا ہے, اس میں ایکو, اس میں مکسنگ اور یہ سارا کچھ. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو آج کل کی جو نئی نسل ہے وہ اتنی محنت نہیں کر رہی تیاری پہ, اور اس طرح میں نے دیکھا کہ جب وہ ساؤنڈ سسٹم ان کو وہ نہیں ملتے, وہ تو وہ نہیں پڑھ پاتے اس طریقے سے. عمران بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں, پہلے اتنا مشکل ہوتا ہے جب ریڈیو پہ ریکارڈنگ کرتے تھے نا, یا ٹی وی پہ ریکارڈنگ ہوتی تھی, تو اگر ایک لفظ غلط ہو گیا تو پھر ہمیں دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑتا تھا تمام ٹیک میں آپ کرنا. جی ہاں. اب تو اتنا آ گیا کہ جو ریڈیو پہ ریکارڈنگ کرتے ہیں وہ ایک مانیٹر ہوتا ہے, اس کے سامنے بیٹھ کے آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں, اور جہاں جہاں آپ کی غلطی ہو صرف وہ لائن ڈیلیٹ کر دیتے اس میں اور کرتے. بہت آسان ہے. اسی طریقے سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ نیٹ پہ جائیں, اچھے پڑھنے والے اس وقت ماشاءاللہ ہمارے ہاں اتنی مجالس پڑھی ہیں اور اتنے اچھے پڑھنے والے موجود ہیں کہ ان کا کلام لے کے اگر ہماری نئی جنریشن پڑھے. اور ویسے بھی ہمارے پنڈی اسلام آباد کی حد تک میں آپ کو کہوں گا کہ جو سینئر پڑھنے والے ہیں, جیسے پرویز شوکت ہوا, جیسے میں ہوا, ایون تراب حیدر بھی ہے جو پڑھتے ہیں, تو اگر ان سے پوچھا جائے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی بری بات نہیں. اگر نئی نسل کو تیار کیا جائے مجھے تو خوشی ہوتی ہے, میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں. رضا بھائی آپ نے ماشاءاللہ کہا آپ یہ سینئر ہیں پڑھنے والوں میں راولپنڈی اسلام آباد میں,
تو آپ کا اکیڈمی کی جانب کوئی ایسا رجحان نہیں گیا کہ آپ باقاعدہ کسی کو مطلب جو نئے پڑھنے والے ان کو سکھائیں، جس طرح کہ کراچی میں ماشاءاللہ استاد سبت جعفر شہید کے، ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ اسی نظم میں ہمارے پاس ہیں ماشاءاللہ، یہ خوشبختی ہے کہ آپ جیسے پڑھنے والے سینئر ہیں اور بڑی محنت کر کے یہاں تک پہنچے. تو آپ کا اکیڈمی کی جانب نہیں ہوا کہ؟ اصل میں میری لائف جو ہے نا بڑی میڈیا سے میرا تعلق رہا ہے، میں اخبارات میں کام کرتا رہا، مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا. پھر مجالس میں اتنی پڑھتا تھا کہ رات کو اکثر، اب مجھے یہاں آپ کہیں گے کہ اپنے منہ سے کیا کہوں، سال میں کم و بیش میں 300 کے قریب مجالس پڑھتا ہوں. کوئی شک نہیں، اور ٹی وی ریڈیو یہ تو مجھے ٹائم نہیں ملتا. لیکن اگر نئی جنریشن، نئے بچے اگر چاہیں گے تو میں جس قابل بھی ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے یہ ان کی امانت ہے، میں ان کو بہت بڑی خدمت، بہت بڑی خدمت. رضا بھائی چاہیں گے ایک اور کلام پیش کیجیے برگاہ محمد میں، آپ سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونا چاہتے ہیں. میں ابھی آپ نے کوئی ذکر کیا تھا کرب و بلا کا، تو یہ ایک دعا ہے میشر لکھنوی، اللہ میاں نے صحت یاب کرے، آج کل بیمار ہیں، تو یہ میں آپ کی خدمت پیش کروں. عطا کیجیے، عطا کیجیے. کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو پھر لوٹ کر مہا سے نانا، نصیب ہو ایسا درے حسین پہ سجدہ ہو آخری، پھر مجھے کو اپنا سر نہ اٹھانا، نصیب ہو پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک اب مستقل نجف میں ٹھکانا، نصیب ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ. ہو کاش 14 شیروں کی ہر روز منقبت، 14 چراغ روز جلانا، نصیب ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. میں مفلس و غریب اسے کیسے مان لوں، بہت خوب، ماشاءاللہ، اشک عزا کا جس کو خزانہ نصیب ہو. اور یہ خواہش ہے، بلکہ ہر پڑھنے والے کی خواہش ہے، آپ کی خواہش بھی اس میں شامل کرتا ہوں. عطا کیجیے. جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہوں پنجتن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی ثنا انہی کو سنانا، نصیب ہو. سبحان اللہ، نصیب ہو. آنکھوں سے
جب بھی اشک بہانا نصیب ہو سبحان اللہ سبحان اللہ آل نبی کے غم کا بہانا نصیب ہو سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ میں مانگتی تھی سکینہ یہی دعا بابا کے ساتھ لوٹ کے جانا نصیب ہو محشر یہ آرزو ہے کہ بے غسیل و بے کفن کرب و بلا کی تہ میں سمانا بہت خوب نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو ماشاءاللہ بہت خوب کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو الہی امین بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب رضا کاظمی صاحب کلام پیش کر رہے تھے ناظرین محترم وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ہر روز اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر اپنے وقت کے امام کے ساتھ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے درد دل کریں راز و نیاز کریں مولا کے ساتھ تاکہ وقت کے امام کے ساتھ ہمارا رابطہ برقرار رہے بے شک اور ایک مومن کے لیے یہ بات بالکل اچھی نہیں ہے کہ اس کا دن شب میں ڈھل جائے اور شب دن میں بدل جائے اور اسے اپنے وقت کے امام کی تھوڑی دیر کے لیے بھی یاد نہ آئے وہ تم سے بہت نزدیک ہے انہی سے درد دل کیا کرو انہی سے باتیں کرو انہی سے رابطہ برقرار رکھو بے شک انہی سے رابطہ رکھو اور میں یہاں پہ بحر الانوار کا ایک واقعہ جو ہے نقل امام علی نقی الہادی علیہ السلام کے پاس ان کے ایک چاہنے والا آیا وہ بہت دور رہتا تھا اور امام علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ مولا میں آپ سے بہت دور رہتا ہوں اور کئی بار مجھے آپ کی حاجت طلب ہوتی ہے اور آپ کے روبرو پیش نہیں ہو سکتا لیکن مجھے طلب ہوتی ہے میں کیا کروں تب جب آپ کی یاد آئے اور مجھے بے قرار ہوں آپ سے سوال کرنے کے لیے تو مولا نے کہا خوبصورت جملے کہے تھے کہ تم صرف اپنے لبوں کو حرکت دیا کرو ہم سننے پر قادر ہیں سبحان اللہ تو پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کے طرف توجہ اور توسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت ہی خوبصورت بات کی جناب عمران بھائی میں آپ سے چاہوں گا کافی دنوں سے آپ سے بھی کلام نہیں سنا کچھ 4 مصرے آپ پیش کیجیے جی ضرور تبرکاً عطا کیجیے بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد جہاں تک میری ہمیں سنا جا رہا ہے ہماری آواز جہاں تک لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہمیں سن رہے ہیں درود سے اپنے گھروں کو معطر کیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے
کہ آج تک دل انسانیت دھڑکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور غم حسین میں آنسو پھر اس کے بعد ماشاء اللہ بہت خوب غم حسین میں آنسو پھر اس کے بعد خرید لو کہ یہ سودا بہت ہی سستا ہے سبحان اللہ حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور مباہلے کی یہ صورت بتا رہی ہے ہمیں مباہلے کی یہ صورت بتا رہی ہے ہمیں کہ پنجتل کے مقابل جو آئے جھوٹا ہے بے شک بہت خوب بہت خوب حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور حسینیت کو لہو چاپ یہ بقا کے لیے حسینیت کو لہو چاپ یہ بقا کے لیے یزیدیت نے پھر ایک بار سر ابھارا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے ماشاء اللہ ماشاء سبحان اللہ اللہ عمران بہت بھائی، خوب ماشاء بہت ہی خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے ملک محمد عمران صاحب آپ ماشاء اللہ راولپنڈی اسلام آباد کے بہت ہی خوشگلو منقبت خواں اور سود سلام پڑھنے والے ہیں پروگرام کا وقت جو کہ بالکل اختتامی مراحل پہ ہے میں اپنی جانب سے اور اپنی ٹیم کی جانب سے ہدایت ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے آپ کا انتہائی مشکور ہوں آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہماری پروگرام میں تشریف لائے رونق بخشی ہمیں اور ناظرین آپ سے بس اجازت طلب کروں گا اور آج کی آخری بات آپ کے گوشگزار کروں کہ ایک دن جیسے کہ بات کر رہے تھے عمران بھائی نے امام عصر کی جانب ہماری توجہ مرکوز کی تو ایک دن آیت اللہ العظمیٰ مجتہدی تہرانی صاحب نماز پڑھا رہے تھے نجف اشرف میں اور نماز کے دوران انہوں نے محسوس کیا کہ وہ پیچھے رو رہا ہے اور اس قدر شدید رو رہا ہے کہ ان کی آواز بلند ہو رہی ہے تو آغا نے نماز ختم کر کے پیچھے دیکھا تو آغا مدنی اس شدت سے کرب سے رو رہے ہیں کہ ان کے شانے ہل رہے ہیں تو جب انہوں نے نماز ختم کی تو آغا ان کے پاس تشریف لے گئے اور وجہ پوچھی کہ کیوں رو رہے ہیں اتنا شدت سے کیوں گریہ کر رہے ہیں تو بہت ہی پردرد جملے تھے آغا مدنی کے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی نماز ختم کی تو کچھ چند لمحات کے بعد میں نے اپنے وقت کے امام کو دیکھا تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مدنی تم دیکھ رہے ہو کہ میرے مومنین میرے شیعہ نماز پڑھنے کے بعد میرے لیے دعا تعجیل کی دعا کیے بغیر اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اور یہ بہت ہی پردرد منظر ہوگا یقیناً پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی پہچان اور ان کی طرف وصول کرنے کی کوشش کریں بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا اور اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے گا آپ کی فیڈ بیک بہت اچھی آ رہی ہے ماشاءاللہ مزید ہمارے اس پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا اس دعا کے ساتھ کہ جہاں جہاں حسین والے ہیں اپنی حفظ و امان میں رہیں مولا کی حفظ و امان میں رہیں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ